کہ آج خدا کے کلام کے کون سے حصے پر ہم غور کرنے لگے ہیں. نہ ہی مجھے تمہیدتاً یہ بتانے کی ضرورت ہے ان 5 کلموں کے حوالے سے، کیونکہ آلریڈی مجھے یقین ہے کہ 4 فرائیڈیز سے آپ ان کلموں کے حوالے سے جو بنیادی باتیں وہ سیکھ رہے ہیں. اب ہم ڈائریکٹ اس کلمے پر آئیں گے جو 5واں کلمہ ہے. اسی کو بولنے تو یہ 3 حوالہ جات پہلے ہم پڑھیں گے. یوحنا کا انجیلی بیان، اس کا 19واں باب اور اس کی 28ویں آیت. یہ بتاتا ہے چلو کہ یہ 4، 5واں، 6واں اور 7واں کلمہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 5 سے 10 منٹ کے دوران جو خداوند یسوع مسیح اپنی روح کو خدا باپ کے حوالے جب کرتا ہے تو آخری 10 منٹ جو ہیں اسی میں یہ جلدی سے یہ 4 کلمے اوپر تلے خداوند کی زبان مبارک سے جاری ہوئے. اور ابھی اس نے یہ کہا ہی تھا کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، جو کہ لاسٹ ٹائم آپ نے سیکھا ہے. تو اس کے کچھ سیکنڈ یا منٹوں کے بعد ہی، کیونکہ یہ حوالہ جب میں پڑھوں گا زبور 69 اس کی 21ویں آیت، تب میں یہ بات آپ کو بتاؤں گا. لیکن آئیے پہلے یوحنا کے 19ویں باب کی 28ویں آیت کو سنیں غور سے، اور جو پڑھ رہے ہیں وہ پڑھیں. لکھا ہے، اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئیں تاکہ نوشتہ پورا ہو، تو کہا میں پیاسا ہوں. وہاں سرکے سے بھرا ہوا ایک برتن رکھا تھا، بس انہوں نے سرکے سے بھرے ہوئے اسپنج کو زوفے کی شاخ پر رکھ کر اس کے منہ سے لگایا. پس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا کہ تمام ہوا، اور سر جھکا کر جان دے دی. زبور 69 اس کی 21ویں آیت. یہ وہ بات ہے جو کوٹ کی گئی. خداوند نے جو صلیب پر کلمے کہے ان میں سے آپ کو یاد ہوگا کہ جو 4تھا کلمہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، داؤد نبی پر مسیح سے 1000 سال پہلے یہ بات خدا کے پاک روح نے ظاہر کر دی کہ جب نجات دہندہ صلیب پر ہوگا تیرا تو وہ یہ کہے گا کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. زبور 22 کی پہلی آیت یہی ہے کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. اسی طرح داؤد نبی پر یہ بات زبور 69 میں ظاہر ہو رہی ہے، اور وہ خدا کے روح سے بھر کے لکھ رہا ہے، اور مسیح کی روح ایکچولی اسے لکھوا رہی ہے. اور لکھ تو ہو رہا ہے مگر الفاظ مسیح کے ہیں. اور یہاں داؤد لکھ رہا ہے، انہوں نے مجھے کھانے کو اندرائن بھی دیا، اور میری پیاس بجھانے کو انہوں نے مجھے سرکہ پلایا. اور زبور 22 کی 14ویں اور 15ویں آیت وہاں بھی ایسے لکھا ہے، میں پانی کی طرح بہہ گیا، میری سب ہڈیاں اکھڑ گئیں، میرا دل موم کی مانند ہو گیا، وہ میرے سینے میں پگھل گیا، میری قوت ٹھیکرے کی مانند خشک ہو گئی، اور میری زبان میرے تالو سے چپک گئی. جسمانی دکھ کا کلمہ بھی اسے کہتے ہیں. اور میں نے ابھی آپ کو یہ بات بابر کرائی تھی. لکھا ہے کہ جب یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئیں تاکہ نوشتہ پورا ہو، تو کہا کہ میں پیاسا ہوں. گو کہ جسمانی طور پر اسے پیاس لگی تھی، تو بھی اس کا یہ کہنا کہ میں پیاسا ہوں اور پھر اس کو سرکہ دیا جانا، یہ اس آخری نبوت کی تکمیل تھی جو صلیب پر ہونی تھی پوری. وہ تمام باتیں تمام ہو چکی تھیں، وہ سارا کام تمام ہو چکا تھا، اور یہ بات رہ گئی تھی کہ اسے سرکہ نہیں پلایا گیا تھا زبور 69 کے مطابق. تو اس نے کہا میں پیاسا ہوں. لیکن وہ آخری بات جو نبوت سے داؤد نے کی تھی وہ کون سی تھی جو صلیب پر پوری ہوئی؟ وہ یہ تھی جو آپ زبور 31 میں گاتے ہیں، سونپتا ہاں روح اپنی تینوں اے سچے آئی تے خدا، اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. ہاللیلویہ. سو یہ سب کچھ بھی ایکسیڈنٹلی نہیں تھا، کچھ بھی حادثاتی طور پر نہیں تھا، کچھ بھی ایسا نہیں تھا کہ مارے گئے لوٹے گئے اچانک سب کچھ ہو گیا، ظلم ہو گیا ایک مظلوم پر. وہ تو بات ٹھیک ہے، مگر اس نے پہلے ہی کہا تھا مجھے اپنی جان دینے کا بھی اختیار ہے.
اور اسے واپس لینے کا بھی اختیار ہے۔ یسوع مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے ہوا، اور جب یہ کہا جاتا ہے کتاب مقدس کے مطابق ہوا تو اس میں ہر ایک پروفیسی کا پورا ہونا شامل ہے، تب کتاب مقدس کے مطابق بنتا ہے۔ جب ہر وہ بات جو اس کی صلیبی موت کے حوالے سے لکھی تھی پوری ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کتاب مقدس کے مطابق۔ ایک تو یہ کہ اس کا صلیب پر مرنا نبوتوں کے مطابق اوور آل بھی تھا، مگر اس کی جو ڈیٹیلز ہیں کہ کیا کیا ہوگا، یہاں تک کہ زبور 22 میں تو یہاں تک داؤد کو نظر آ گیا کہ اس کی پوشاک بانٹ دی جائے گی۔ جب تک اس کی پوشاک بانٹی نہیں جاتی، جب تک وہ یہ نہیں کہتا ہے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، جب تک وہ یہ نہیں کہتا کہ میں پیاسا ہوں اور اسے سرکہ نہیں پلایا جاتا، جب تک وہ یہ نہیں کہتا کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور زبور 22 کے مطابق جب تک اس کے ہاتھوں اور پیروں میں کیل نہیں ٹھونکے جاتے تب تک کتاب مقدس کے مطابق اس کا مصلوب ہونا مکمل نہیں ہوتا۔ لیکن جب اس نے جان لیا کہ باقی سب باتیں تمام ہو گئیں، اب یہی رہ گئی تھی، اور ایک یہ کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں روح اپنی طرف۔ اور جب وہ تمام باتیں پوری ہوئی تو اس نے اپنی روح باپ کے سپرد کر دی اور اپنی جان دے دی، اور جان دینے کے بعد جب بھالا مارا گیا تو وہ خون بہہ نکلا اور وہ سارے کا سارا وہاں قربان گاہ پر بہہ گیا، اور میری اور آپ کی نجات کا کام ہو گیا۔ ہاللیلویا۔ اس کلمے کو اور تمام خداوند یسوع مسیح کی زندگی کو، انجیلی بیانات کو اوور آل بھی سمجھنے کے لیے یہ بنیادی تعلیم پتہ ہونا ہر مسیح کو بہت ضروری ہے، اور وہ ہے علم المسیح۔ مسیح کا علم آپ کو معلوم یہی نہ ہو صرف کہ وہ خدا تھا، آپ کو یہ بھی معلوم ہو کہ وہ دکھاوے کا نہیں، اصل کا واقعی کامل انسان تھا۔ اور یہ بات جب اس نے کہا نا کہ میں پیاسا ہوں، تو یہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ شو کر رہی ہے کہ وہ دیکھنے میں صرف انسان نہیں تھا، کہ تھا خدائی مگر صرف لوگوں کو 33.5 سال تک انسان نظر آتا رہا، ایسا نہیں تھا۔ اس سے پہلے بھی اس کی زندگی میں سامری عورت سے بات کرتے ہوئے اس نے جب پانی مانگا، یا دیگر وقت جب اسے بھوک لگی، جب وہ سویا، تو اس سے لوگ ایکچولی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو وہ تو انسان تھا، وہ تو خدا نہیں تھا۔ لیکن یہ بات یہ پروف نہیں کر رہی کہ وہ خدا نہیں تھا، یہ پروف کر رہی ہے کہ وہ واقعی انسان تھا۔ اس کا خدا ہونا تو جگہ جگہ ثابت ہے، اس کی بہت سی باتوں سے، اس کا میں ہوں کہنا، اس کا گتسمنی باغ میں کہنا میں ہوں اور ان سب کا گر جانا، جب وہ ایک خادم کی صورت میں گھٹنوں کے بل ہو کر دعا کر رہا ہے، اس کا پسینہ خون بن کر بہ رہا ہے، تو نظر آ رہا ہے کہ ایک شخص جو کامل انسان ہے وہ ہے یہ۔ لیکن جیسے ہی وہ اٹھ کر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یسوع ناصری کو ڈھونڈتے ہیں، پکڑنے والے کہہ رہے ہیں، اور وہ کہتا ہے میں ہوں، اور وہی قدرت ظاہر ہو رہی ہے جب موسیٰ سے اس نے کہا تھا میں جو ہوں سو میں ہوں، وہی قدرت ظاہر ہو رہی ہے۔ جو پکڑنے آئے ہیں وہ سب گر پڑتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ کامل خدا وہ اپنی جگہ پر ہے۔ ہاللیلویا، زوردار تعریف۔ دانیل نبی کا صحیفہ، اس کا 7واں باب، دانیل نبی نے کئی رویائیں دیکھی، ان میں سے جو پہلی رویا اس نے دیکھی، اس نے اس کے اینڈ میں ایک شخصیت کو دیکھا، اور 2 بار اس نے خواب دیکھے، اور دونوں بار اس نے اسے ڈیفرنٹ روپ میں دیکھا۔ 7ویں باب کی 9ویں سے 14ویں آیت دانیل کے گھر جا کے ڈیٹیل میں پڑھے، وہاں لکھا ہے جو شخصیت اس نے دیکھی اس کا سر اور بال سفید اون بلکہ برف کی مانند سفید تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس حوالے کو پڑھ دوں آپ کے لیے۔ 7ویں باب کی 9ویں آیت میں میرے دیکھتے ہوئے تخت لگائے گئے، کیا آپ دھیان سے سن رہے ہیں؟ اور قدیم الایام بیٹھ گیا، اینشنٹ آف ڈیز، قدیم الایام، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی شخصیت جس کا کوئی شروع نہیں ہے۔ آپ ماضی میں اس کا کوئی سٹارٹنگ پوائنٹ نہیں جان سکتے، آپ معلوم نہیں کر سکتے کہ یہ ابھی آ رہا ہے، یہ بھی آ رہا ہے، اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ۔
کیونکہ اس کا کوئی شروع ہے ہی نہیں، وہ خود ابتدا ہے۔ ایسے شخصیت کو قدیم الایام کہتے ہیں، اور بغور مطالعہ کرنے سے یہاں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ قدیم الایام یہاں پر خود بیٹے کے لیے استعمال ہوا ہے اور پھر خدا باپ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، دونوں ہی قدیم الایام ہے۔ ہاللیلویا۔ پہلی آیت میں جب وہ دیکھتا ہے کہ ایک شخص جس کا لباس برف کا سا سفید تھا اور اس کے سر کے بال خالص اون کی مانند تھے، اس کا تخت آگ کے شعلے کی مانند تھا اور اس کے پہیے جلتی آگ کی مانند تھے، اس کے حضور سے ایک آتشی دریا جاری تھا، ہزاروں ہزار اس کی خدمت میں حاضر تھے اور لاکھوں لاکھ اس کے حضور کھڑے تھے، عدالت ہو رہی تھی اور کتابیں کھلی تھیں۔ اسی شخص کو یوحنا عارف نے جب دیکھا تو وہ بھی لکھتا ہے کہ اس کا سر اور بال سفید اون بلکہ برف کی مانند سفید تھے، اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلے کی مانند تھیں، اور اس کے پاؤں اس خالص پیتل کے سے تھے جو بھٹی میں تپایا گیا ہو، اور اس کی آواز زور کے پانی کی سی تھی۔ جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا، اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا دہنا ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر، میں اول اور آخر ہوں، میں وہ قدیم الایام ہوں جس کا ذکر دانیال نبی نے کیا۔ میں وہی ہوں اور زندہ ہوں، میں مر گیا تھا اور دیکھ اب تو نبات ہمیشہ تک زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ زوردار تعریف جائے۔ اس کا انسان بن کر آنا اتنا ہی ضروری تھا جتنا اس کا خدا ہونا ضروری تھا میرے لیے۔ اگر آپ عبرانیوں کا خط پڑھیں تو وہاں پر دوسرے باب میں خدا کا بندہ کہتا ہے کہ انسان، زبور کی کتاب کے مطابق انسان کا سٹیٹس پاور کے لحاظ سے یہ ہے کہ آپ اور میں گو کہ اشرف المخلوقات تو ہیں، مگر پاور اور قدرت کے لحاظ سے ہم فرشتوں سے کچھ کم ہیں، کیونکہ بہت ساری سپر نیچرل پاورز ہیں جو فرشتوں سے ریلیٹڈ ہیں، اور آپ نے دیکھ ہی لیا ایک فرشتہ مصر میں آیا تھا تو اسی نے سارا کام کر دیا۔ ایک فرشتہ یسایہ اور حزقیہ کی دعا کے جواب میں آیا تھا اور اس نے 1,88,000 کی فوج کو مار دیا تھا، ایک فرشتے۔ تو اس اعتبار سے انسان اپنی جو اس کی ایبلٹی ہے اس حساب سے فرشتوں سے کچھ کم ہے، مگر پولس رسول یسوع مسیح کی بابت یہاں لکھ رہا ہے مگر اس کو دیکھتے ہیں جو فرشتوں سے کچھ ہی کم کیا گیا، یعنی انسان کے سٹیٹس پر اس کو بھیجا گیا، اور وہ کون ہے؟ یعنی یسوع کو، کہ موت کا دکھ اس لیے وہ انسانی سٹیٹس میں ظاہر ہوا، فرشتوں سے کچھ کم سٹیٹس میں اس لیے ظاہر ہوا کہ ضروری تھا۔ کیوں؟ تاکہ موت کا دکھ سہنے کے سبب سے جلال اور عزت کا تاج اسے پہنایا گیا ہے، تاکہ خدا کے فضل سے وہ ہر آدمی کے لیے، جس میں اور آپ بھی شامل ہیں، موت کا مزہ چکھے۔ موت کا مزہ وہ چکھ رہا تھا لیکن میرے لیے چکھ رہا تھا۔ یہی مناسب تھا کہ جب بہت سے بیٹوں کو جلال میں داخل کرے، تو وہ کون ہے بہت سے بیٹے بیٹیاں جن کو جلال میں داخل کرنا ہے؟ میں اور آپ۔ تو اس کے لیے ضروری کیا تھا؟ ان کے نجات کے بانی کو دکھوں کے ذریعے سے کامل کرے، اس لیے کہ پاک کرنے والا وہ کون ہے؟ یسوع مسیح۔ اور پاک ہونے والے وہ کون ہے؟ انسان۔ ہم سب جو انسان ہیں سب ایک ہی اصل سے ہیں۔ جس طرح دنیاوی رولز ہیں ویسے ہی روحانی رولز ہیں، قوانین ہیں۔ یہ روحانی قانون ضروری تھا کہ انسان کو اگر نجات دینے کے لیے نجات دہندہ آئے گا تو وہ اس لیول پر آئے گا جس پر انسان ہے، اور تب اس لیول پر آ کر ان کے لیے جان دے گا تو ان کی خلاصی ہوگی۔ بس جس صورت کے لڑکے خون اور گوشت میں شریک ہیں تو وہ خود بھی ان کی طرح ان میں شریک ہوا، تاکہ موت کے وسیلے سے اس کو جسے موت پر قدرت حاصل تھی یعنی ابلیس کو تباہ کر دیں، کیونکہ واقعہ میں وہ فرشتوں کا نہیں بلکہ ابراہیم کی نسل کا ساتھ دیتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک ایگزامپل سے یہ جو میں نے حوالہ پڑھا اس کی مثال دوں گا، ادھر دیکھیں میری طرف۔ کس کس کو پتہ ہے بچوں کے
जाती जूलियत को किसने मारा था? आप ये ना कह रहे मैंने नहीं मारा था, वो हमें पता आपने नहीं मारा था। किसने मारा था? दाऊद ने मारा था। जंग तो पूरी कौम के साथ, फिलिस्तीनियों की इसराइल के साथ जंग थी। मगर उस दौर में जब जंगें लड़ी जाती थी तो या तो पूरी फौज के साथ लड़ती थी, या एक ये भी शर्त कई दफा ठहरती थी कि ਤੁਹਾਡਾ एक पहलवान ते साडा एक पहलवान, ਤੁਹਾਡਾ सूरमा ते साडा सूरमा आपस में लड़न ते जेड़ा जीत जाएगा समझा जाएगा पूरी कौम जीत गई। और वहां ये तय पाया, और वो बड़े चालाक थे, उनको पता था कि जो हमारे पास है जाती जूलियत, इन जैसा तो होना नहीं इनके पास, तो जीत पक्की है। वो ललकार रहा था, वो कॉल दे रहा था 1-to-1 बैटल की, कि जिसमें एक जीत जाए तो सारे जीत जाए। और उनको पता था कि इसकी तरह का कोई नहीं होना इन इसराइलियों के पास। मगर दाऊद जो देखने में छोटा था, मगर खुदावंद उसके साथ था, खुदावंद का मसा उस पर था। वो आया और आप जानते हैं उसने एक ही पत्थर से उसे मार गिराया। और इसमें शर्त पूरी ये हुई कि दाऊद इस्राएली था, इसलिए वो इस्राएलियों की तरफ से लड़ा, और फिर इस वजह से ये करार पाया कि इस्राएली जीत गए हैं, क्योंकि उन्हीं का एक बंदा आया था और लड़ा था। इसी तरह रूहानी जंग भी है। इंसान हारा हुआ था, इब्लीस मजाक उड़ा रहा था कि कोई है तो आए और मुझे मार गिराए। मैं जानता हूं तुम्हारे पास कोई भी नहीं, क्योंकि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। तुम में से कोई नहीं है जो आकर मुझे मार गिरा सके। मगर एक आया, उसने एक कुंवारी को चुना ताकि पैदाइश भी इंसानी हो, और यूं वो हमारा कराबती भी कहलाया, इब्राहिम की नस्ल की तरफ से आने के काबिल भी ठहरा, एक कुंवारी के जरिए पैदा होके, और खून भी इब्राहिम वाला नहीं था, ताकि इब्राहिम की नस्ल जो गुनाह में गिर गई थी उसके लिए खून बहा सके, बल्कि पूरी आदम की नस्ल के लिए। हालेलुया। पहला आदम जब गिरा उसका खून करप्ट हो गया, और उसके बाद उसी के खून में सब पैदा हुए। इसलिए पहले आदम की नस्ल में से कोई नहीं था जो उसके और उसकी पूरी नस्ल के लिए कीमत अदा कर सके। मगर मसीह आ गया, वो नया खून लेकर आ गया। अब जब वो लड़ा तो इब्लीस ये नहीं कह सकता था कि ये क्या बेईमानी हुई, गुनाह तो इंसान ने किया है, लेकिन सलीब पर तो कोई और लटका हुआ है। वो ये नहीं कह सकता था, क्योंकि ये खुदा की हिकमत है जो सलीब में छुपी हुई है, कि वो बाकायदा हामला हुई कुंवारी, और वो बाकायदा इंसानी पैदाइश के जरिए जमीन पर खुदा का कलाम जिस्म लेकर आ गया। यूहन्ना ने जब देखा, योहिया नबी ने, तो उसने बता ही दिया, उसने कहा देखो खुदा का बर्रा जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है। वो जब बर्रा कह रहा है तो वो बता रहा है कि आया ही वो इसलिए है ताकि कुर्बान हो जाए। और ये कोई खाली कुर्बानी नहीं थी, ये जंग थी। ये जंग थी जो जैसे दाऊद ने अकेले ने जंग लड़ी और पूरी कौम को जिता दिया, मसीह ने आदम की नस्ल की तरफ से आकर अकेले ने जंग लड़ी और पूरी कौम को फतह दिला दी। जोर से ताली जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो हर उस पेन को जानता है जिससे आप गुजरते हैं, क्योंकि वो आपके मुशाबे हो गया। वो जब आपको भूख लगती है, वो जानता है कि जब भूख लगती है तो कैसा फील होता है, और जब आपको प्यास लगती है तो वो जानता है कि जब इंसान प्यासा होता है तो उसे कैसा फील होता है। जिंद जान उसे तिवारा के जेड़ा साढ़े दुख जानता। हालेलुया। एक ऐसा सरदार काहिन जब लोगों की तरफ से खुदा के हुजूर जाता था और मिन्नत समाजत करता था, तो जरूरी था कि वो लोगों का दुख और दर्द जानता हो। लेकिन इंसानी जो सरदार काहिन थे वो कमजोर थे, वो एक ही वक्त में सबके दुख नहीं जान सकते थे। मगर ये एक ऐसा सरदार काहिन है जो एक ही वक्त में सब इंसानों के दुख जानता है और सबकी तरफ से खुदा बाप के हुजूर चला गया। जोर से ताली जाए उसके खुदा के लिए। आपको हैरान होना चाहिए, मैं आपको पुराने अहदनामे में लिए चलता हूं। क्या आप सब जाग रहे हैं?
ہاتھ ہلا دیں اور جو سو رہا ہے اس کو جگا دیں۔ پیدائش کے پہلے باب کی 6 آیت، اور خدا نے کہا کہ پانیوں کے درمیان فضا ہو تاکہ پانی پانی سے جدا ہو جائے۔ یہ بھی ایک مسٹری ہے جو سائنس نے سالو کی ہے کہ فضا پر کا پانی بھی کوئی چیز ہے، اور خدا نے ابتدا میں پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے کہ پانیوں کو پانیوں سے جدا کیا تاکہ فضا کا پانی اور زمین کا پانی الگ ہو۔ اور اس کی کنفرمیشن زبور 148 میں اس کی 4 اور 5 آیت میں لکھا ہے، اے فلک الافلاق اس کی حمد کرو، اور تو بھی اے فضا پر کے پانی، یہ سب خداوند کے نام کی حمد کریں کیونکہ اس نے حکم دیا اور یہ پیدا ہو گئے۔ زوردار تالیاں بجائیں۔ ہاللویا۔ یہ کیسی بات ہے کہ جس نے پانی کو پانی سے جدا کیا، اور جس کی حمد کرنے کو سمندروں کو کہا جا رہا ہے کہ تم اس کی حمد کرو، وہ کہہ رہا ہے میں پیاسا ہوں۔ یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب اس کی پہلی آیت سے کوئی آپ کو گمراہ نہ کرنے پائے کہ تم تو ایک یہودی استاد کی پرستش کرتے ہو، تم تو ایک یہودی لیڈر کی پرستش کرتے ہو، آپ خدا کے کلام کو جانتے ہیں، آپ مضبوط ہوں۔ وہاں لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، اور سب چیزیں پانی سمیت سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی۔ یہی نہیں، زبور 95 میں 5 آیت میں خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے سمندر اس کا ہے، اسی نے اس کو بنایا اور اسی کے ہاتھوں نے خشکی کو بھی تیار کیا۔ زبور 106 اس کی 9 آیت، اس نے کلزم کو ڈانٹا اور وہ سوکھ گیا۔ موسیٰ کو تو بس یہ حکم ملا تھا تو نے چھڑی کو آگے بڑھانا ہے، آگے کی ہوئے گا انہوں نے نہیں پتا، آگے جو ہویا وہ خداوند نے کیتا۔ وہ جو میکر ہے پانی کا، وہ جو پانی کو جب اکٹھا تھا جدا کرنے والا، وہ جو پانی کو خشک زمین بنا دینے والا، وہ جو پانی کی نیچر کو چینج کر دیتا ہے، جب پانی کو میں بناتا ہے تو پانی کا کیمیکل فارمولا ہی چینج کر دیتا ہے۔ میں کا کیمیکل فارمولا اور ہے اور پانی کا کیمیکل فارمولا اور ہے، وہ نیچر کو ہی بدل دیتا ہے۔ وہ جو جب خدا کے لوگوں کو پیاس لگتی ہے اور کڑوا پانی ملتا ہے تو اس کڑوے چشمے کو میٹھا بنا دیتا ہے۔ وہ جو ہوا اور پانی کو ڈانٹتا ہے اور وہ تھم جاتے ہیں، وہ جو پانیوں پر چلتا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں پیاسا ہوں۔ پیدائش کے 7 باب کی 11 آیت میں طوفان نوح کا ذکر ہے۔ وہاں لکھا ہے 11 آیت میں، نوح کی عمر کا 600واں سال تھا کہ اس کے دوسرے مہینے کی ٹھیک 17ویں تاریخ کو بڑے سمندر کے سب سوتے پھوٹ نکلے اور آسمان کی کھڑکیاں کھل گئیں، جس کے حکم سے بڑے سمندر کے سب سوتے ایک لمحے میں پھوٹ نکلتے ہیں، جس کے حکم سے آسمان کی کھڑکیاں کھل جاتی ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے میں پیاسا ہوں۔ اور 40 دن اور رات زمین پر بارش ہوئی اور پانی زمین پر بہت ہی زیادہ بڑھا اور پہاڑ ڈوب گئے، پانی ان سے 15 ہاتھ اور اوپر چڑھا اور پہاڑ ڈوب گئے۔ جسٹ امیجن، ماؤنٹ ایوریسٹ سے بھی 15 ہاتھ اوپر پانی چلا گیا کیونکہ خداوند نے حکم دیا تھا۔ ہاللیلویا۔ لیکن وہی جس نے حکم دیا تھا، جس نے حکم دیا ہے تو دنیا میں سمندر، ورنہ آپ کی جو خشکی ہے وہ آپ جانتے ہیں ایک حصہ ہے، اور یہ جو گولا ہے 3 حصے پانی ہے، زیادہ آپ کا سیارہ وہ ہے ہی پانی ہے، سمندر ہے، مگر وہ سمندر کبھی کبھار جب خداوند کا حکم ہوتا ہے تبھی اپنی حدوں کو کراس کرتا ہے، ورنہ اس کے حکم کے مطابق وہ اپنی حدوں میں رہتا ہے۔ جس کی حکم کے بغیر سمندر اپنی حد کراس نہیں کر سکتا، وہ کہہ رہا ہے میں پیاسا ہوں۔ اور ایسا نہیں کہ اس کا صرف روحانی مطلب ہی تھا
رات سے وہ عدالتوں کے چکر کاٹ رہا تھا. اس بات کو یاد رکھیں، گتسمنی باغ میں اس کا پسینہ خون بن کر بہ رہا تھا، کیونکہ نجات کا پروسیس شروع ہونے والا تھا. شروع تو اس کی پیدائش سے ہی تھا، مگر اب اس کا میجر پورشن نجات، میری اور تیری نجات کے کام کا آغاز ہونے والا تھا. شاگرد سو رہے تھے مگر استاد جاگ رہا تھا. اس کا وہ جاگنا بھی میری اور آپ کی خاطر تھا. اور وہاں سے اس کو پکڑ کر جب لے گئے تو وہ سردار کاہن کی عدالت، ہیرودیس کی عدالت، پلاطوس کی عدالت، ان عدالتوں کے دھکے کھاتے کھاتے صبح کی روشنی چڑھ گئی اور صبح سویرے اس سے کوڑے مارے گئے. مت سوچیں کہ اس دوران ساتھ اس کو کوئی پانی پلا رہا تھا. اور پھر کوڑے مارنے کے بعد، جس کا میں بیان نہیں کر سکتا کہ وہ کوڑا کیا تھا، اس حالت میں جب کسی کو کوڑا مارا جاتا تھا، رومی کوڑے کی بات ہو رہی ہے، تو اکثر قیدیوں کی ڈیتھ ہو جاتی تھی ادھر ہی. اور اگر کوئی بچ بھی جاتا تو کچھ دنوں بعد اس کی ڈیتھ ہو جاتی تھی. اس حالت میں وہ بھاری صلیب اس کے کندھے پر رکھ کر وہ پیدل ہی اپنے قدموں پر چلتا ہوا. میرے اور آپ کے پیار میں یہ میجر بات ہے جس کو سوچ کر ہماری آنکھوں میں آنسو آنے چاہیے کہ میرے پیار میں وہ صلیب کو لے کر جا رہا تھا. اور جب وہاں اس کو مصلوب کیا گیا تو وہاں بھی کئی گھنٹوں سے صلیب پر تھا، اس تپتی دھوپ میں، کیونکہ یہ بات اس نے آخری لمحات میں، جب وہ جان دینے کو تھا، میں نے آپ کو پہلے بتایا، اس لمحے اس نے کہی. اور سوچیں اس وقت تک جسم کتنا ڈی ہائیڈریٹ ہو چکا ہوگا. اس لمحے جب اس نے کہا میں پیاسا ہوں، تو وہ واقعی پیاسا. لیکن اگر چاہتا تو آپ کو میں نے پہلے بتا دیا، سمندر اس کے کہنے کے انتظار میں تھے. وہ کہہ دیتا تو کتنا پانی آ جاتا. جس کے کہنے سے وہ پانی بنا ہے، کیا اس کے کہنے سے اس کے لیے مہیا نہیں ہو سکتا؟ لیکن میری اور آپ کی نجات کا کام مکمل نہ ہو سکتا. اس کو پورا دکھ سہنا ضرور تھا، اس کو پورا جسمانی دکھ. میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں جو شاید بچوں کو نہیں پتا. جب کوئی جرم ہوتا ہے تو اس جرم کا جتنا بھی نقصان ہے اس کو بھرا جاتا ہے. وہ بھرو گے تو چھوٹو گے، لیکن خالی نقصان بھرنا کافی نہیں ہے. آخر جرم کیا، سزا بھی ضروری. انسان کامل تھا، انسان کے اندر کامل خون تھا، انسان نے گناہ کر دیا، کاملیت کا نقصان کر دیا، کامل خون کا نقصان کر دیا. اب کامل خون کا نقصان ہوا ہے تو کوئی اگر کامل خون بہائے تو قیمت ادا ہوگی، مگر خالی قیمت ادا ہی نہیں، نقصان کیا ہے سزا بھی بھگتو. مسیح نے قیمت بھی ادا کر دی، اس نے پوری سزا بھی بھگت لی. میرے ہالےلویا. آپ میں سے کون ہے جو یسوع سے پیار کرتا ہے؟ پوری قیمت ادا کی اس نے، پوری قیمت. لیکن ایک اور پہلو بھی ہے اس کی پیاس کا جو میں آخر میں بیان کرنا چاہتا ہوں. گو کہ میں نے آپ کو بتایا یہ جسمانی دکھ کا کلمہ ہے. یہ پروف کر رہا ہے کہ ایک انسان، کیونکہ انسان کو بچانے کے لیے قانون یہ تھا کہ انسان کے بدلے انسان ہی قربان ہو، مگر ایک ایسی قربانی جس میں عدل کا تقاضا بھی پورا ہو کہ جتنا نقصان کیا ہے اتنا نقصان بھرا بھی جا رہا ہے، اور اسی قربانی میں خدا کی محبت بھی ظاہر ہو. یہ ایک ایسی قربانی ہے جس میں قیمت بھی پوری ادا ہوگی، کیونکہ وہ خون کامل انسان کا خون تھا، اور خدا کی محبت بھی ظاہر ہوئی کیونکہ جو قربان ہو رہا تھا وہ کامل خدا بھی تھا. ہالےلویا. خدا کی ذات کا اکنون جسم لے کر آیا اور صلیب پر تھا. جسمانی دکھ بھی تھا، مگر میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں جب میں یہ آخری لمحوں میں ہوں اس میسج کے. دھیان سے سب ادھر دیکھیں. دنیا میں دکھ طرح طرح کے ہو سکتے ہیں، مگر ہوتے سب جسمانی ہیں.
وہ اسی کیٹیگری میں آتے ہیں کہ جسمانی دکھ. ہر انسان چاہے وہ جتنا بھی دکھ اس نے اٹھایا اور سب نے اٹھایا ہے، کیونکہ کلام کے مطابق آدم سے جو پیدا ہونے والا انسان ہے وہ تھوڑے دن کا ہے اور دکھ سے بھرا ہوا ہے. خدا کا کلام کہتا ہے، ہم میں سے ہر ایک اس بات کے گواہ ہیں کہ دکھ نہیں چھوڑتے. جب تک زندگی ہے دکھ چلتے رہتے ہیں، مگر وہ طرح طرح کے ہو سکتے ہیں، مگر ہیں سب ایک ہی کیٹیگری میں، جسمانی دکھ. ایک واحد خداوند یسوع مسیح تھا جس کا دکھ روحانی بھی تھا. جسمانی تو تھا مگر روحانی، اور وہ واحد ہے. یہ جو روحانی دکھ تھا، یہ میرے اور آپ کے گناہ اس پر لادے جانے کا دکھ، باپ سے خدا سے جدا ہونے کا دکھ ان گناہوں کی وجہ سے، کیونکہ خدا کی آنکھ بدی کو نہیں دیکھ سکتی. اور جب گناہ اس پر لادے گئے تو اسے چھوڑ دیا گیا. اسے اس لیے چھوڑ دیا گیا تاکہ میں اور تو چھوڑے ہوئے نہ رہیں، بلکہ ہم سے تو اس نے یہ وعدہ کیا ہے کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. ہاللیلویا، زور تک تعریف جائے. اس کا جسمانی دکھ بہت بڑا تھا، مگر جسمانی دکھ کی وجہ سے وہ کبھی نہ چلایا، مگر روحانی دکھ کی وجہ سے وہ 2 بار چلایا. ایک بار گتسمنی باغ میں اس نے کہا کہ اے باپ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، کیونکہ اسے نظر آ رہا تھا کہ میرے اور آپ کے گناہوں کا زہر اسے پینا ہوگا. یہ اس کی کمزوری کو یا خوف کو ظاہر نہیں کر رہا کہ وہ کہہ رہا ہے میری بچت ہو جائے. یہ اس کو نہیں ظاہر کر رہا اس کا یہ کہنا کہ اے باپ یہ پیالہ ٹل جائے. یہ اس کی پاکیزگی کو ظاہر کر رہا کہ وہ پاک ذات جو گناہ سے نہ واقف تھا وہ میری اور آپ کی خاطر گناہ بن گیا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی بن جائیں. ہاللیلویا. جسمانی دکھ تو تھا کہ میں پیاسا ہوں، اسے پیاس تو لگی تھی، مگر اس کی پیاس کے بھی 2 رخ ہیں، ایک جسمانی اور ایک روحانی. جسمانی پیاس تو اس کو پانی کی تھی، مگر روحانی پیاس اسے میری اور تیری لگی ہوئی ہے. اور وہ کہہ رہا ہے میں تیرا پیاسا ہوں، اے میری بیٹی، اے میرے بیٹے. وہ محبت ہی تھی جو اسے زمین تک نہ صرف لے آئی بلکہ صلیب تک لے گئی. وہ صدیوں سے جس کی پرستش فرشتے کر رہے تھے. اور میں آپ کو بتاؤں، جب یسایہ نے دیکھا 6 باب میں فرشتوں کو کہ وہ پرستش کر رہے ہو، کہہ رہے ہیں قدوس 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 رب الافواج ہے، ساری دھرتی اس کے جلال سے معمور ہے، تو یوحنا عارف نے بھی دیکھا اور اس نے تو ایڈیشنلی اور بیان کر دیا. اس نے کہا کہ وہ دن اور رات بغیر آرام کیے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ قدوس 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 رب الافواج، جو تھا اور جو ہے اور جو آنے والا ہے. زور سے تعریف جائے. وہ کون ہے جو تھا اور وہ کون ہے جو ہے اور وہ کون ہے جو آنے والا ہے؟ اسی کی پرستش صدیوں سے وہ کر رہے ہیں کہ قدوس 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 رب الافواج ہے. بیٹے کی پرستش کائنات کا بھید ہے مرکزی. باپ اور روح القدس بیٹے میں جلال پاتے ہیں اس کائنات کی پرستش. کلام میں لکھا ہے خدا باپ کے جلال کے لیے ہر زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے. جب یسوع مسیح کی پرستش ہوتی ہے تو خدا باپ جلال پاتا ہے. روح القدس کے بارے میں لکھا ہے وہ مسیح کا جلال ظاہر کرتا ہے، وہ مسیح کے آگے آگے مجھ سے دکھاتا اور اس کا جلال ظاہر کرتا ہے. مگر یہاں پر وہ کہہ رہا ہے میں پیاسا ہوں. خدا کے کلام میں لکھا ہے میری روح خلوت خانوں میں تیرے لیے آنسو بہاتی. خدا کے کلام میں پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے اور انہوں نے خداوند کی آواز، آدم و حوا نے خداوند کی آواز جو ٹھنڈے وقت باغ میں پھرتا تھا سنی، اور آدم اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو خداوند کے حضور سے باغ کے درختوں میں چھپایا. تب خدا نے آدم کو پکارا اور اس سے کہا تو کہاں ہے؟ وہ تیرا اور میرا پیاسا ہے، وہ آدم کا پیاسا ہے. ہم سب بھی آدم ہیں کیونکہ ہم سب آدم کی اولاد ہیں. صرف وہی آدم نہیں، آدم ہم سب ہیں. اور وہ ہم سب سے کہہ رہا ہے اے آدم تو کہاں ہے؟ میں پیاسا ہوں.
کرتے رہا. اور پھر مکاشفہ 30 باب میں کیا کہا اس نے؟ یہ جی میں دسیا تھا، دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اندر آؤں. زبردستی نہیں ہے. آپ ماں باپ ہیں، آپ پھینٹی چلا کے پیار حاصل کریں تو آپ کو خوشی ہوگی کہ تو آج میری عزت کرنی ہے، میں چھتر لانے لگا مجھے تو میری عزت نہ کرے، اور آپ اس کو خوب مارتے ہیں اور پھر وہ سارا دن آپ کی عزت کرتا ہے، آپ کو خوشی ہوگی؟ خداوند کو بھی کوئی خوشی نہیں ہے اگر زبردستی کوئی اسے پیار کرے. خوشی تو تب ہے جب اس کا پیار ہمارے دل کو جیتے اور اندر سے نکلے. خداوند میں اپنا آپ تجھے دیتا ہوں، تو میری زندگی میں آ. جیسے ہی آپ کی زندگی میں وہ آئے گا اس کی پیاس بجھ جائے گی. ہاللیلویا. وہ تیرا اور میرا پیاس. اس نے سامری عورت سے کہا تھا، یہ ساتویں بات کا آخری حصہ ہے. کیا کہا تھا اس نے؟ یسایہ اس کے 55 باب میں وہی یسوع کہتا ہے پرانے نامے میں کہ اے پیاسو پانی کے پاس آؤ. اور سامری عورت سے وہ کہتا ہے اگر تو جانتی کہ کون تجھ سے پانی مانگتا ہے، کیونکہ کامل انسان ہوتے ہوئے اس نے سامری عورت سے بھی پانی مانگا تھا، مگر یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تو جانتی کہ میں کون ہوں تو تم مجھ سے مانگتی اور میں تجھے وہ پانی دیتا کہ جسے پینے کے بعد تو کبھی پیاسی نہ ہوتی. یوحنا کی انجیل اس کے 7ویں باب میں وہی جس نے یسایہ کے وسیلے کہا اے پیاسو میرے پاس آؤ، وہی جب انسان بن کر آ گیا تو کہہ رہا ہے اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آئے. اور جو کوئی میرے پاس آئے گا کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ اس کے اندر سے جیسا کتاب مقدس میں لکھا ہے، جیسا یسایہ 55 باب میں لکھا ہے، اس کے اندر سے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہو جائیں گی. وہ خالی پی کر اپنی پیاس نہیں بجھائے گا، وہ اس پانی کا کنیکشن پوائنٹ بن جائے گا. خداوند آپ کی خالی پیاس نہیں بجھاتا، وہ آپ کو کنیکشن پوائنٹ بنا دیتا ہے کہ آپ کے اندر سے ہو کر وہ دوسروں کی پیاس بجھائے. ہاللیلویا. دعا کی طرف بڑھیں گے آگے.